قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے آپ کے کہ جو خاندانی اوصاف ہیں، کمالات ہیں، جو اللہ نے عطا کیا، جو فضل کیا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو لخت جگر ہیں حضرت حسین پاک، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرنے کا مجھے موقع میسر فرمایا۔ محرم الحرام کی گھڑیاں ہیں، تو ان میں تو بالخصوص خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جو خاندانی اوصاف ہیں، اگر میں بات یہاں سے شروع کروں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا جو ہے کٹ کے میری گود میں گرا ہے، میں تو اس وقت سے بہت پریشان ہوں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ام فضل پریشان نہ ہو، ان قریب فاطمہ کے بطن مبارک سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، یہ سب سے پہلے تیری گود میں آئے گا۔ پھر میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور آقا حسین سب سے پہلے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں آتے ہیں۔ قبلہ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو تین چیزوں کا ہم بطور خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس کا نام کیا رکھنا ہے، اس کو گھڑتی کس سے ڈلوانی ہے، اور نمبر تین جو ہے اس کے کان میں آذان کس سے دلوانی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے گھروں میں ان تین چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ بے شک۔ دیکھیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس میں مبارک رکھنے کی باری آتی ہے تو آقا علیہ السلام ان کا اس میں گرامی رکھتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے مولا کائنات نے سیدہ پاک نے فرمایا کہ ان کا نام کیا رکھنا ہے، تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام سے میں اس نام میں جو ہے وہ حضور سے سبقت نہیں کر سکتا۔ اور آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا سے عرض کیا گیا کہ آپ ان شہزادوں کے نام رکھیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ناموں میں اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے آقا علیہ السلام نے پھر ان دونوں شہزادوں کے نام جو ہیں حسن اور حسین رکھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے پھر یہ نام کیسے نام ہیں، ان الحسن والحسین ان الحسن والحسین من اسماء الجنہ ولم یکونا فی الجاہلیہ۔ فرمایا یہ دونوں جو اسماء گرامی ہیں یہ جنتی نام ہیں، اور جاہلیت میں اس سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح آقا علیہ السلام اللہ نے یہ نام محفوظ رکھے ہوئے، میں اسی بات کی طرف آنے لگا ہوں، بڑی خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں۔ صوفیاء فرماتے ہیں اہل تصوف کہ جس طرح آقا علیہ السلام کا اسم گرامی محمد ہے اور اس کا مصدر جو ہے وہ ہا میم دال حمد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کو اپنی حمد کے پردوں میں چھپائے رکھا۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی پھر اسم محمد اتارا۔ اسی طرح حسن اور حسین جو ہیں ان دونوں کا مصدر ہے ہا سین نون۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں اہل تصوف کے چونکہ پہلے کسی کا نام نہیں تھا، یہ حسن اور حسین واحد دو ایسے اسماء گرامی تھے جن رب ذوالجلال نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپائے رکھا تھا۔ جب امام حسن کی باری آتی ہے رب ذوالجلال امام حسن کا نام عطا فرماتا ہے، اور جب امام حسین کی باری آتی ہے تو حسین نام رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کان میں آذان دلواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آذان جو ہے وہ کسی نیک متقی اور پرہیزگار سے دلوائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام مسجد کو بلایا جاتا ہے، گھر میں کسی بزرگ کو بلایا جاتا ہے کہ پہلی آواز آذان کی بچے کے کان میں اس بزرگ کیا ہے۔ بتائیے حسین ابن علی سے بڑا قسمت کا دھنی کون ہے جن کے دائیں کان میں آقا علیہ السلام اللہ اکبر کی آواز اپنی زبان مقدس سے دیں، دائیں کان میں آذان دیں، بائیں کان میں آقا علیہ السلام جو ہیں وہ پھر تکبیر پڑھیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ گھڑتی دی جاتی ہے قبلہ، اور وہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی اچھی چیز کی گھڑتی دی جائے۔ اور پھر یہ بھی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس سے گھڑتی دلوائی جائے اس کے اثرات بچے کی طبیعت میں بھی نمودار ہوتے ہیں، بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم کوشش کرتے ہیں گھر میں اب زمزم پڑا ہو اس کے گھڑتی دلوائیں، کوئی کھجور پڑی ہو مدینہ پاک کی اس سے گھڑتی دلوائیں، سبحان اللہ، اجوا ہو جائے تو اور بہتر ہو جائے، اور بہتر ہو جائے۔ دیکھیے حسن اور حسین ان کا مقام دیکھیے کہ آقا علیہ السلام گھڑتی کہاں قبلہ آب زمزم، کہاں کھجوریں اور کہاں لعاب مصطفیٰ۔ آقا علیہ السلام جب گھڑتی دیتے ہیں تو آب زمزم سے نہیں،
کھجور سے نہیں، میرے آقا اپنی زبان مقدس ان کے منہ میں ڈال کے پہلی گھونٹی حسین کو آپ آقا عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے جس حسین کا نام مصطفیٰ نے رکھا، جس حسین کے کان میں اللہ اکبر کی پہلی آواز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور جس حسین کی پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہو، اس سے بڑھ کر تربیت کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔